بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جیسے ہی تذکرہ آتا ہے قرآن میں، یعنی اللہ خود تذکرہ کرتا ہے کہ بندہ ذرا سا پریشان ہو گیا اللہ کی بات نہ مان کر، اسی وقت اللہ کا لب و لہجہ 180 ڈگریز، مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لب و لہجہ 180 ڈگریز کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، اور فوراً ڈھیر سارا پیار، ڈھیر ساری رحمت، ڈھیر ساری امیدیں، ڈھیر سارے اجر۔ اصلاً جیسے اللہ کو یاد ہی نہیں ہے اس نے پہلے کیا کیا تھا۔ اپنا سگا بیٹا بھی ہو نا، وہ بہت زیادہ باپ کو تنگ کرے نا، تو اور ایک عرصے کے بعد تنگ کر ٹھیک ہو جائے، تب بھی باپ کچھ عرصہ لگاتا ہے ٹھیک ہونے میں، اس نے کتنا مجھے۔ اللہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ اگر ساری عمر اس کی نافرمانی میں گزری ہو، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، گویا کہ بھول گیا اس نے کیا کیا حرکتیں کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جہنم میں کون جائے گا؟ لا یصلاھا الا الاشقی، جہنم میں شقی ترین جائے گا، اور کوئی نہیں جائے گا۔ میں سوچتا تھا کہ شقی ترین تو بہت بڑا مجرم ہونا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس سے بڑا شقی کون ہے کہ جو ساری عمر اللہ کا کھائے اور ساری عمر اس کے پاس کتنے سال ہوں توبہ نہ کرے، اس قدر نمک حرامی کرے اللہ کی، اس سے بڑا شقی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی نوکر کہ جس کا مالک اسے تنخواہ بھی دیتا ہو اور بھی دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہو، اور اس نے کہا ہو کہ تیرا سب کچھ، اور لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور وہ نوکر اس کے ساتھ مسلسل نمک حرامی کرے، تو کیا کہیں گے اس کو لوگ؟ یار وہ کتنا اچھا ہے اور تو کتنا بے شرم، کتنا نمک حرام ہے تو، تجھے انسان نہیں کہنا چاہیے، وہ تجھ پر کتنے احسان کرتا ہے اور تو کتنا نافرمان، ایسے کہیں گے نا لوگ اس کو۔ یہ نمک حرام اور نمک حلال کا لفظ یہی سے نکلا، تو یہ قرآن کا لفظ کیا ہے؟ اشقا جائے گا، شقی ترین جائے گا، جس کو اتنی مہلت ملی اور اس نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا۔ اور اللہ پھر کہتا ہے قرآن میں کہ جب وہ چیخیں گے جہنم میں، جو جہنم میں چلے جائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے پروردگار ہمیں اس میں سے نکال دے، ہم اب وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے جو خرابیاں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اب ہم اور عمل یعنی نیک عمل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جس نے ٹھیک ہونا ہو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، تمہارا ٹھیک ہونے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ہم نے اپنی طرف سے خبردار کرنے والا بھی بھیجا تھا تمہارے پاس۔ فَذُوقُوا، اب اسی کو چکھو۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب ظالموں کا مددگار کوئی نہیں، یہاں پر کوئی مدد تمہاری نہیں کی جائے گی۔ اب یہ تذکرہ شروع ہوا آدم کی توبہ کا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور جیسے ہی بولے فٹ اللہ نے توبہ قبول کر کیوں کر لی؟ اب اللہ بھی سب کے لیے کہتا ہے انہو هو التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا نہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مبالغہ ہے، یعنی اردو میں کہوں کو تمہاری سوچ سے زیادہ توبہ قبول کر، تمہارے ہو سکتا ہے شک ہو کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، تمہاری سوچ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، کرو تو صحیح۔ اور قبول کرنے کے بعد رحیم، خصوصی رحمتیں نچھاور کرتا ہے اپنی، خصوصی رحمتیں، میں نے عرض کی تھی نا، رحمان عمومی رحمتیں، رحیم خصوصی رحمتیں۔ انہو هو التواب رحیم، کیوں خصوصی رحمتیں؟ اس لیے کہ اب بندہ چاہ رہا ہے اللہ کی طرف آئے تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کو ملیں گی۔ انہو هو التواب الرحیم، گویا کہ آدم سے ناراضگی کوئی نہیں۔ اور اولاد آدم کے بارے میں بھی اللہ کا فارمولہ یہی، گناہ جتنے بھی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے، یاد رکھیے گا، یہاں بھی شیطان نے ہر بات کے لیے، اللہ کی بات کے لیے ایک اپنا دھوکہ بھی تیار کر کے رکھا ہوا، تاکہ جو منہ سیدھا کرنا چاہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دے اور طرف بھیج دے۔ یہاں پہ دھوکہ کیا ہے؟ اچھا جتنے بھی گناہ کر لو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر ابھی کون سی جلدی ہے توبہ کرنی، ابھی ذرا مزے کرتے ہیں دنیا کے، اور جب تھوڑا تھوڑا کوئی امکان لگا کچھ ہوا تو پھر توبہ کر لیں۔ اس کو اللہ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو صرف وہ گناہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ تیرے اوپر ایک اثر چھوڑ، اور وہ اثر کیا ہے؟ اس کو کبھی قرآن نے کہا دل کی سختی، دل کی سختی جیسے زمین بنجر، اس میں بیج نہیں اگتا۔ اچھا، تو جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے وہ سختی آتی جاتی، اور اس کا اینڈ اللہ نے کیا بتایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ نہیں کہ تو شیطان کے دھوکے میں گناہ کرتا رہا، تجھے پتہ نہیں کب تیرا کینسر آخری سٹیج کراس کر جائے، اور ہوش میں تب آئے کہ جب علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ علاج نہیں ہو سکتا یعنی کیا؟ یعنی تو سوچے گا نہیں، اتنا تو درندہ بن جائے گا، اتنا تو جانور بن جائے گا، تو پلٹے گا نہیں۔
آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا مثلا امام سجاد علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ اگر شمر توبہ کر لے، جو قاتل امام حسین ہے، اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ امام نے فرمایا اگر توبہ کر لے تو معاف کر دے گا۔ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا، لیکن وہ توبہ کرے گا نہیں، توبہ کرے گا نہیں۔ دیکھیں میں نے کہا نا گناہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آپ گولی کھائیں مثلا 10 mg کی اس کا ایک اثر ہے، 20 mg کی اس کا اثر زیادہ ہے۔ اس طرح گناہوں کے بھی اثر بھی، چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں کے اثر بھی زیادہ ہے۔ قتل امام حسین کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اثر اسے توبہ کرنے نہیں دے۔ جانور اتنا بڑا بن گیا یہ حرکت کر کے کہ اس کو توفیق نہیں ملے گی توبہ کرنے۔ ہاں اگر ہم فرض کر لیں کہ توبہ کر لے، واقعاً توبہ کر لے، تو توبہ کا دروازہ کسی پر جب تک وہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہو جائے اس لیے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ بھلا مجھے کیسے معاف کرے گا، اور توبہ نہ کرے۔ اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے توبہ کرنا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ کتنی زبردست بات۔ اب آدم جو ہیں وہ نادم ہوئے، نکل کر جہاں پر تھے وہاں سے نکلے، پریشان ہوئے، اور اب اللہ ایسی ذات ہے کہ اسی کی بات مثلا نہیں مانی اور باہر ہو گئے، اب پریشان ہے، تو اللہ خود ہی ان کو سکھا رہا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ معاملہ میرے ساتھ مثلا سیٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہے، یہ بول یہ بول یہ بول یہ بول۔ جیسے سورہ فاتحہ اللہ نے بندے کو سکھائی ہے کہ اس طرح سے میرے سے بات کرنا، یہ مجھ سے مانگنا ہے، ہمیں چھوڑا نہیں، ورنہ ہم کبھی بھی ہدایت نہ مانگتے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ پولیٹیشین ہے، الیکشن میں کھڑا ہوتا، تو کم میں حرم معصومہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا فون آیا، الیکشن ہونے والے، اس کا فون آیا، تو میں نے کہا بڑے اچھے ٹائم پہ فون کیا تم نے، میں حرم معصومہ میں بیٹھوں۔ کہتا ہو بھائی یار دعا کر میں جیت جاؤں، ایم پی بن جاؤں۔ میں نے کہا یار میں تو آپ کی ہدایت کی دعا، کہتا چھوڑ یار ہدایت کو، میرے الیکشن کی دعا کر، ہر وقت ہدایت کی پڑی رہتی، ہدایت اللہ نے کرنی ہوگی تو کر دے گا، ابھی اس وقت الیکشن سر پہ آ کر واقعہ ہے سو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اصلا لہٰذا اللہ نے کہا کہ جب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھو گے اہدنا، ہدایت مانگ، ورنہ تم کہو گے ہمیں الیکشن میں جیتنا ہے، تو ہمیں کاروبار میں یہ کرنا ہے، تو ہمارا پیٹ کا درد ٹھیک ہونا ہے، تو ہمارے اولاد ایسی ہونی چاہیے، تو ہمارا کاروبار یہی کرتے رہو گے، ہدایت نہیں مانگو۔ لہٰذا ایک چیز مانگنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور یہ رب کے معنی میں یہ سب کچھ آتا ہے، کھانا دینا، پالنا، جو ضرورت ہے، اب کیسے توبہ کروں وہ بھی جو بتائے، ایکچول جو ضروریات فراہم کرتا ہے مخلوق کو، جس کی بھی ضرورت پڑے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔